السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم دہلی کے تاجدار حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور یہیں پر ان کے مرید خاص حضرت امیر خسرو پٹیالی والے ترک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بھی ہے، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف سے ان کو شرف ملا ہے کہ آنے والے تمام زائرین پہلے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دیں، اس کے بعد ہی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وصال سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں ایک ہی قبر میں دو لوگوں کو رکھنے کا حکم ہوتا تو ترک کو اپنی قبر میں اپنے ساتھ رکھتا۔ تو اس روایت سے یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے غیب کے علم دے دیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو یہ معلوم تھا کہ جس دن میں وصال کروں گا اسی دن میرے خاص مرید حضرت امیر خسرو بھی وصال کریں گے، تبھی تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو ہم دونوں ایک ہی قبر میں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیے اللہ کے ان نیک بندوں پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور انعام بھی اس لیے فرمایا کہ ان حضرات نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں صرف کر دیا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگے رہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کام سے اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا تھا بڑا حسین اور جمیل، خوبصورت۔ آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ چہرے کی طرف دیکھ کر اس بات میں کھو گئے کہ جب چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کا کیا حال ہوگا، یعنی اللہ کے میں کھو گئے۔ اور اس بات کو جب حضرت امیر خسرو، جو ہمارے شہر کاس گنج کے ضلع میں ہے پٹیالی، وہاں کے رہنے والے تھے حضرت امیر خسرو، انہوں نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے پیر اللہ عز و جل کی یاد میں محو ہو گئے، بعد وہ لڑکا جانے لگا۔ تو مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ اگر یہ لڑکا چلا گیا تو میرے پیر کی جو محویت ہے وہ ٹوٹ جائے گی، میرے پیر جو خدا میں کھوئے ہوئے ہیں، اللہ میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ ان کی محویت ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے وہاں پر ناچنا شروع کر دیا۔ جب آپ وہاں ناچتے رہے تو وہ لڑکا آپ کو دیکھتا رہا، اور جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھ لیا کہ میرے پیر کی محویت اب ٹوٹنے والی ہے خود ہی، جیسے ہی محویت ختم ہوئی آپ نے ناچنا بند کر دیا، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے، وہ لڑکا بھی چلا گیا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیوں بھائی ترک، بڑا خوب بہانہ کیا اس لڑکے کو روکنے کا۔ تو کہنے لگے حضرت اگر میں ناچتا نہیں تو وہ لڑکا
چلا جاتا اور آپ کی محویت ٹوٹ جاتی۔ لہٰذا میں نے یہ ناچا جو ہے اس لڑکے کو روکنے کے لیے اور تاکہ آپ کی محویت نہ ٹوٹے، اس لیے یہ کام کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے دلی کے سلطان، دلی کے راجہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف ہے۔ ان کے مزار شریف پر آپ جائیے، آپ جو مرادیں لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول نے چاہا آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جگہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر کسی سے ملاقات کی اور اس نے نذرانے کے طور پر، کوئی سلطان ہوگا یا کوئی نواب ہوگا وہاں کا، اس نے نذرانے کے طور پر 5 گدھوں پر اس زمانے کے سکوں کو لاد دیا۔ اس زمانے میں جو سکہ چلتا ہو، جو روپیہ پیسہ کرنسی ہو، وہ لاد دیا 5 گدھوں کے اوپر۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آتے ہیں، امام صاحب تھے جن کے گھر میں 4-5 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ میری بیٹیاں ہیں اور یکے بعد دیگرے پے در پہ ہر ایک کا نکاح ہونا ہے، شادی ہونی ہے، تو میں اپنے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کچھ عنایت فرما دیں تاکہ میری بیٹیوں کا رشتہ ہو سکے، شادی ہو سکے، نکاح ہو سکے۔ جب وہ امام صاحب حضرت کی بارگاہ میں آئے تو حضرت نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کا نکاح ہے اور میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، یہ میری جو جوتی پڑی ہوئی ہے آپ اسے لے جاؤ۔ پھٹی ہوئی جوتی تھی، کھڑامو شریف۔ مرید نے اس جوتی کو اٹھایا اور کپڑے میں لپیٹا اور چل دیے۔ دل میں سوچنے لگے، بتائیے کتنے ارمانوں سے آیا تھا، کتنی تمنا تھی، کتنی میری مراد تھی کہ میں اپنے پیر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری مراد پوری ہو جائے گی، میری بیٹیوں کے نکاح ہو جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی، لیکن حضرت نے دیا بھی تو کیا دیا، یہ پھٹی ہوئی جوتی۔ خیر، انہوں نے کہا نہ معلوم اس میں اللہ کی کیا بہتری ہے اور نہ معلوم میرے پیر کا کیا راز چھپا ہوا ہے۔ چل دیے، دہلی سے نکلے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہیں سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر کی خوشبو کو محسوس کیا۔ انہیں لگا کہ میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر۔ خوشبو سونگتے سونگتے جب اس خیمے میں، اس پڑاؤ پر پہنچے جہاں پر وہ امام صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے حاضری دے کر آ رہے ہو۔ کہنے لگے ہاں، کہ کیا معاملہ ہوا، کیا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادیاں ہونے تھیں، 5 بیٹیاں ہیں، ایک کے بعد دیگرے سب کی شادی کروں گا۔ میں نے سوچا کہ حضرت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو کچھ ایسا انعام مل جائے گا جس سے کہ حضرت مجھے نواز دیں، میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، لیکن انہوں نے پیسہ تو دیا نہیں، یہ پھٹی جوتی دے دیے۔ اب بتائیے کیسے میری لڑکیوں کی شادی ہوگی۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسے بیچو گے؟ تو کہنے لگے ارے اسے کون خریدے گا؟ تو کہنے لگے بیچ لو۔ کیا بیچ لوں گا بتاؤ؟ تو حضرت امیر خسرو بولے کیا قیمت لوگے؟ وہ امام صاحب بولے جو آپ سمجھیں، جو آپ بہتر سمجھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مال تمہارا ہے، تم بتاؤ قیمت کیا ہے۔ کہ ارے میں کیا بتاؤں؟ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ میرے پاس یہ 5 گدھے پر جو لدا ہوا سامان ہے، یہ روپیے پیسے اشرفیاں ہیں، اس کے بدلے میں یہ جوتی مجھے دے دو۔ تو کہنے لگے حضرت یہ تو بہت قیمت ہو گئی۔ کہ نہیں، آپ اس کی قیمت یہی لے لیں اور یہ جوتی مجھے دے دیں۔ لہذا امام صاحب نے سارا مال رکھ لیا، جوتی شریف اٹھائی، حضرت امیر خسرو نے اپنے سر پہ رکھی اور لے کے دلی چلے آئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جب پہنچے تو پیر نے مرید کو دیکھا اور کہنے لگے کیوں بھائی ترک، سستے قیمت دے کر یہ سودا خرید لائے؟ تو کہنے لگے حضور میرے پاس یہی 5
جانور تھے جن پر مال لدا ہوا تھا، اگر زیادہ ہوتے تب بھی میں اس کو ہر قیمت پر لے کر آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ حضرات نے یہ قصہ ملاحظہ فرمایا اور آپ جان گئے ہوں گے کہ اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی وہ شان ہوتی ہے کہ ان امام صاحب کا بھی کام بن گیا اور پیر کی شفقت ہو گئی اور مرید کا بھی کام بن گیا۔ یہ مرید نے اپنا سب کچھ لگا کے پیر کی ایک خڑامو شریف کو خرید لیا، اور پھر بھی پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی سستی قیمت میں لے کر آئے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا مقام۔ یہ آپ حضرات نے ابھی جو ملاحظہ فرمایا تھا، یہاں پر ایک بابڑی تھی، اس کو بابڑی کو پانی کی جگہ کہہ لیں، جس کو حوض کہتے ہیں یا کنڈ کہہ لیں، یہ ایسی جگہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں پر، کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، مرد عورت بچہ بوڑھا بڑا، اس پر کوئی بھی اثر ہو گیا ہو، جادو جنات بھوت پلیت، تو یہاں پر آ کر اس کو غسل دیا جاتا ہے اور غسل سے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ حضرات بھی میرے خواجہ دلی کے راجہ سلطان نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جائیے، اپنے خالی دامنوں کو لے جائیے اور وہاں سے جھولیاں بھر بھر کے آئیے، کیونکہ یہ ان کے غلام ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن نے فرمایا، خواجہ ہند، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو جب میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہر شخص کو اس کے من کی مرادیں ملتی ہیں، تو انشاءاللہ یہاں پر بھی اس کو اس کے من کی مرادیں ملیں گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول اور اللہ کے ولیوں سے محبت کر لی تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ والے کبھی کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے در پر آؤ نماز نہ پڑھو، ہمارے در پر آؤ روزے نہ رکھو، ہمارے در پر آؤ زکوٰۃ نہ دو، ہمارے در پر آؤ حج نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ نادان بہاویے ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ سنی کہلانے والے مزاروں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر جاتے ہیں، لیکن اللہ برابر کی پڑوس کی مسجد خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ اپنی غلطی کا الزام ہم اللہ والوں پر لگواتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں نے اگر یہ پیغام دیا ہوتا جیسا وہ جاہل کہتے ہیں، تو ہر اللہ والے کے آستانے پر مسجد نہیں ہوتی۔ اللہ والوں نے اپنے اپنے آستانوں پر مسجد بنوا کر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، کہ جب تمہیں اللہ کو پوجنا ہو تو مسجد میں چلے جاؤ، اور جب تمہیں کسی ولی اللہ کو چومنا ہو تو مزار پہ آ جاؤ۔ پوجنا اور بات ہے، چومنا اور بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔